ویورز، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ دنیا میں ایسا کون سا رشتہ ہے جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے، ایسا کون سا رشتہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ وہ موجود ہو تو آپ زندگی میں آئے تمام مراحل کے ساتھ، تمام مسئلوں کے ساتھ، تمام پریشانیوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ایسا کون سا رشتہ ہے جو اگر مسکرا کر آپ سے کہتے کہ کوئی بات نہیں، ہم ساتھ میں ہیں، تو آپ کی ہمت بڑھ جائے گی؟ ایسا کون سا رشتہ ہے کہ اس کے دور جانے سے آپ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں؟ تو یہ رشتہ ہے شریک حیات کا، یعنی آپ کے لائف پارٹنر کا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم بھی اس رشتے کو شریک حیات کہتا ہے، آپ کی حیات میں شریک ہونا کہتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے لائف پارٹنرز کے ساتھ اگر ہمارا بانڈ اچھا ہو، ہمارے تھاٹس ان کے لیے اچھے ہوں، ہم ایک دوسرے کے بارے میں اگر بہتر سوچیں، پیور انٹینشنز رکھیں نا، تو زندگی جینا آسان بھی ہو جاتا ہے اور زندگی جینے میں مزہ بھی آتا ہے. اور شاید یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایک اچھا لائف پارٹنر ہونا بھی ایک بہت ہی بڑی بلیسنگ ہے. ویمن آف اسلام کے آج کے ہمارے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ایک ایسے کپل کی، اور ساتھ ہی خصوصاً ایک ایسی وائف کی جن کی مثال آج بھی دی جاتی ہے، لیکن پروردگار عالم نے انہیں کون سی کوالٹی سے نوازا، یہ ہمیں بتانے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سسٹر عزمی زہرا رضوی. تو آئیے سب سے پہلے ان کا استقبال کرتے ہیں. سسٹر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر، جہاں ہماری سیریز میں ہم بات کر رہے ہیں ان عورتوں کی جنہیں پروردگار عالم نے خصوصاً کوالٹیز سے نوازا ہے، تو وہیں یہ جو رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا، ہسبینڈ اینڈ وائف کا، یہ ایک بہت ہی اچھا رشتہ ہوتا ہے. آپ کے پاس ایک لائف پارٹنر ہے جو آپ کی ہر اچھی چیز میں، بری چیز میں آپ کا ساتھ دیتے. زندگی میں اگر مشکل آئی تو آپ جانتے کوئی ہے آپ کے ساتھ. آپ کی خوشیاں میں ڈبل ہو جاتی ہے جب آپ شیئر کرتے ہیں. تو اسی طرح اگر ہم اسلام کی ہسٹری پر نظر ڈالیں تو ہمیں ایک رشتہ نظر آتا ہے جناب ایوب اور ان کی زوجہ کا. تو کیا ان کی زوجہ کون ہے، انہوں نے کس طرح زندگی کے سفر میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور پھر پروردگار عالم نے کس طرح انہیں یہ خاص کوالٹیز سے نوازا کہ اللہ کے قریب انہیں اتنا بڑا کہ پروردگار عالم کے قریب بھی آج انہیں اتنا بڑا مرتبہ ملا، اس بات کی دلیل پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً زن و شوہر کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، جی، کہ اللہ نے اس رشتہ ازدواج میں قرار کو رکھا ہے، سکون کو رکھا ہے. جی. اور یہ رشتہ اس وقت حسین بن جاتا ہے کہ جب شریک حیات ہماری پریشانی، ہماری تکلیفوں، دیکھیں آرام کے جب دن ہوتے ہیں اور ایسا وقت کہ جب اچھی گزر رہی ہوتی ہے، اچھی کٹ رہی ہوتی ہے، خدا بہت کچھ عطا کر رہا ہوتا ہے، تو ایسے عالم میں تو بہت سے ایسے ہیں کہ دشمن بھی ساتھ دینے چلے آتے ہیں، دوست بن جاتے ہیں. لیکن اصل پرکھ تو کسی رشتے کی بھی اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان مشکلات میں گھرا ہوتا ہے. اور ایسا دور بالخصوص کہ جب ایک مشکل ختم ہو اور دوسری آئے، دوسری ختم ہو اور پھر نئی مشکل تیار ہو. جناب ایوب علیہ السلام کی زوجہ کہ اللہ کے نزدیک ان کے تقوی کی بنا پر اللہ نے ایک خاص صفت آپ کو عطا کی ہے، اور آپ کی مثال یہاں پر اس لیے دی جا رہی ہے کیونکہ آپ نے اللہ کے ایک بہترین نبی کا ساتھ ایسے مشکل نہیں بلکہ مشکل ترین دور میں دیا ہے کہ جو واقعاً آج اگر ہم سوچیں تو روح کانپ اٹھتی ہے کہ اتنی مشکلات کا سامنا اللہ کے نبی نے کیا اور پھر بھی اس طرح سے ثابت قدم رہے. لیکن جہاں پر جناب ایوب نبی علیہ السلام کا ذکر، ان کی تعریف ہوتی ہے، ہم ان کی زوجہ کی ان تمام اچھائیوں کو فراموش نہیں کر سکتے کہ جو پس پشت کام کر رہی ہے. یعنی کہ وہ زوجہ کہ جو ہر مشکل میں ساتھ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اللہ نے آپ کو عفت کا تحفہ عطا فرمایا ہے. اگر ایک دم آسان لفظوں میں میں اس بات کو پیش کروں کہ عفت کے معنی کیا ہے، بالکل آسان لفظوں میں تو ہم اسے پیورٹی سمجھ سکتے ہیں یا پاک جذبات سمجھ سکتے ہیں کہ جو بالکل کہ جو ان کے شوہر کے لیے بالخصوص پاک جذبہ رہا ہے کہ پورے خلوص کے ساتھ، پاک جذبات کے ساتھ ہر مشکل دور میں اپنے شوہر کا ساتھ دیتی رہیں. اور جناب ایوب علیہ السلام کی زوجہ جن کا نام ہمیں تاریخ میں رحمہ ملتا ہے یا رحمت بھی آپ کو کہا جاتا ہے، اور ان کا جو نسب ہے وہ جا کر ملتا ہے جو جناب یوسف علیہ السلام سے، یعنی آپ جناب یوسف نبی کی بیٹی تھیں، ایک روایت میں ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جناب یوسف نبی کے بیٹے کی بیٹی تھیں. یعنی اس طرح سے آپ کا تعلق ہے، اور خدا نے بہترین
بہترین تحفہ دیا جس کے ذریعے آپ نے جناب ایوب علیہ السلام کا مشکل ترین وقت میں ساتھ دیا ہے، جس وجہ سے پروردگار عالم نے بھی چاہا کہ رہتی دنیا تک کہ انہیں یاد کیا جاتا رہے اور پوری دنیا خاص کر بالخصوص خواتین ان سے پیغام درس حاصل کرتی رہیں. جی بی بی رحمہ کی خاص صفت عفت کی عطا ہوئی، اس کے ماتحت شوہر کا ساتھ، اس صفت کے ساتھ شوہر کا ساتھ کس طرح دیا؟ ٹھیک ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک ہسبینڈ اینڈ وائف کے جوڑے کو کوئی مثال دیکھنی ہو تو ان کے لیے سب سے بہترین مثال مولا علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ کوئی ہے تو وہ جناب ایوب علیہ السلام کی اور بی بی رحمہ کی ہے، اور خاص کر مشکل ترین دور میں. تو وہیں جس طرح آپ نے کہا عفت، پازیٹیو تھاٹس، پیور احساسات، تو انہوں نے اپنی اس کوالٹی کے ذریعے جناب ایوب علیہ السلام کا ساتھ کس طرح دیا؟ جی ہم اس کے لیے تاریخ کا ایک مرتبہ جائزہ لیں کہ جب اللہ نے جناب ایوب علیہ السلام کا امتحان لیا اور صبر ایوب مشہور ہے کہ کس طرح سے ایک کے بعد تمام نعمتیں چھنتی چلی گئیں، کیونکہ شیطان نے یہ دعویٰ کیا تھا نا کہ خدایا جناب ایوب کے پاس تو اتنا سب کچھ ہے، اس لیے تیرے شکر گزار ہیں، آپ لے کر دیکھیں، ہاں آپ ان تمام نعمتوں کو ان سے چھین لیجئے، پھر دیکھیے یہ آپ کو بھول جائیں گے، یہ شکر بھی نہیں ادا کریں گے. آج بھی زمانے میں لوگ یہ کہتے ہیں نا، جب انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ صبر ایک بہترین چیز ہے، یا کسی مشکل میں کوئی ہو تو انہیں صبر کی تلقین دی جاتی ہے، بعض اوقات ٹوٹے ہوئے دل یہ بھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا، جو ہم پر گزر رہی، آپ پر گزرتی تو آپ جانتے. اس طرح کی تمام باتیں، یا تب آپ خدا کو یاد نہ کرتے، تب آپ بھی شکوے خدا سے کرتے، اس طرح کے کلمات لوگ ادا کر دیا کرتے ہیں. لیکن جو انسان بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سمجھانے والے پر اس سے بڑی مشکلات گزر چکی ہوتی ہے، لیکن وہ خدا کی رضا پر راضی ہوتا ہے اور صبر کی منزل پر. جناب ایوب علیہ السلام کے امتحانات کا دور شروع ہوا، ابلیس نے کہا کہ یہ معاملہ ہے، خدایا تو چھین کر دیکھ. اللہ نے کہا جا تجھے اختیار، کچھ تھوڑے بہت اختیارات دیے ہیں. بہرحال معاملات وہ پورا واقعہ مشہور سبھی جانتے ہیں کہ کھیتی باڑی ان کی چھن گئی، کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا، اولاد جتنی تھی تمام کی تمام مر گئیں، رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ بچا، یہاں تک کہ جسم میں اس قدر بیماری کا بڑھ جانا جس کی وجہ سے بہت اذیت جسم میں رہتی تھی، تکلیف رہتی تھی. شیطان نے لوگوں کو ورغلایا کہ انہیں آبادی سے نکال دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ ان کے رہنے کی وجہ سے تم سب پریشان ہو. لوگوں نے آبادی سے بھی انہیں دور کر دیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے حالات میں کہ جہاں پر ایسے انسان کا ساتھ اکثر انسان دینا نہیں چاہتا ہے، اور خاص کر آج کے سماج میں تو ہم دیکھیں کہ ایک بیوی جو کہ اللہ نے بہت بلند مقام دیا ہے، اور ایسی خاتون آج کے دور میں بھی یقیناً موجود ہیں جو مشکل ترین وقت میں بھی شوہر کا ساتھ دیتی ہیں. لیکن بعض اوقات چھوٹی موٹی مشکلات کا بھی سامنا کر کے کچھ لڑکیاں یا کچھ خواتین یہ کہہ دیتی ہیں بس اب ہم یہ مشکلات سہنے کے لیے آپ کے ساتھ ہم نے نکاح نہیں کیا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا اتنی مشکل ہے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے. یہ تمام باتیں تو ان کے لیے یہاں پر ایک بی بی رحمہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب اتنی مشکلات آئیں، ایک کے بعد دوسری مشکل، تمام چیزیں چھن گئیں، نہ مال دنیا رہا، نہ دولت رہی، نہ اولاد رہی، نہ زراعت رہی، نہ کھیتی باڑی، نہ مویشی، کچھ نہ رہا، حتیٰ کہ صحت بھی نہ رہی، آپ کو آبادی سے بھی نکالا گیا. زوجہ ایوب علیہ السلام نے ساتھ نہ چھوڑا. آپ کی عفت نے آپ کو آمادہ کیا ہے کہ شوہر کا ساتھ دیں، شوہر کے ساتھ ساتھ چلی ہیں، یہاں تک کہ مشکل دور میں شوہر کا ساتھ دیتی رہیں. کیونکہ حقیقت میں ایسے عالم میں جب ایک مرد مشکل میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ اس کی جو ہمدم ہو سکتی ہے وہ اس کی زوجہ، اس کی بیوی ہو سکتی ہے، جو اس کی مونس، یقیناً اس سے بڑھ کر کے اسے سہارا دینا، یا یوں کہیں کہ مورل سپورٹ بھی اسے دینے والی ایک بیوی ہی ہوتی ہے. اور ان تمام وقت پر ضرورت ہی مورل سپورٹ کا ہوتا ہے. جب آپ مشکلوں میں گرفتار ہوتے ہیں یا کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ جب آپ ٹوٹ سے جاتے ہیں، فار ایگزامپل کووڈ کا زمانہ، ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کی جابس چلی گئی. آج بھی اس کا اثر دیکھنے ملتا ہے کہ کمپنیز میں لے آف چل رہا ہے، لوگوں کی جاب چلی جاتی ہے، یا کافی بار خدا نخواستہ اگر ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ کے پیر میں پلاسٹر وغیرہ آ جائے تو انسان ٹوٹ سا جاتا ہے. اور خاص کر اگر مردوں کی بات کریں تو جو گھروں کو چلاتے ہیں ان کے پاس اگر ایسی کوئی عورت ہو، ان کی وائف ہو جو ان کی ہمت بڑھائے، دو بول اچھے بول دے، یا کہے کہ ٹھیک ہے جو بھی پریشانی ہے کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ یہ نہ سوچے کہ آپ اکیلے ہیں.
تو یہ بہت ہی زیادہ ہمت بڑھانے والی بات یقیناً ہوتی ہمت ہے. بڑھاتی ہے. اور ہم دیکھیں کہ اگر ایسا بھی مسئلہ ہے کہ مثلاً مثال کے طور پر نوکری کا رزق کا مسئلہ ہے تو اب جب اچھی خاصی رقم شوہر لا کر دے رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہم تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہاں چلو شوہر نے اتنا دیا, تعریف بھی کرتے ہیں شوہر نے. اب اگر وہی شوہر مشکل دور میں ہے, ہم دیکھ بھی رہے ہیں, تو وہاں پر کیا ہمارا فریضہ نہیں بنتا؟ اگر ایسے عالم میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, یہ تو ہماری ضرورتیں ہی پوری نہیں کر سکتے, ہمیں ان کے ساتھ, تو وہاں پر یقیناً وہ گناہ کا مرتکب تو وہ عورت ہو ہی رہی ہے, اپنی آخرت بھی تباہ و برباد, ساتھ ہی ساتھ وہ مرد کا دل بھی اس عورت کی جانب سے پوری طرف سے ہٹ رہا ہوتا ہے, اور پھر بعد میں جس کے نتائج اور بھی برے سامنے آنے لگتے ہیں. اس کے برعکس ایسے عالم میں اگر وہی بیوی آ کر ایک جملہ کہہ دے, یہ وقت بھی گزر جائے گا, یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, آپ پریشان نہ ہو, کوئی بات نہیں, اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے نا, یہ جاب چلی گئی تو کیا ہوا, خدا کہیں سے رزق کا دروازہ یقیناً کھولے گا. ہم کیوں نہ عبادت الہی کا سہارا لیں, ہم کیوں نہ نماز کا سہارا لیں, ہم کیوں نہ خدا کی بارگاہ میں دعا کا سہارا لیں. اگر یہ باتیں کہتی ہے تو وہ بھلے اس کی مشکلات کو دور ہونے میں وقت لگے, لیکن اس کا یہ کہہ دینا ہی دل پر مرہم کا کام کرتا ہے, یقیناً بہت اثر کرتا ہے. ایک ایسی طاقت ملتی ہے کہ واقعاً ہم خود محسوس کریں, مشکلات میں ہوتے ہیں کوئی کہہ دے, یا والدین ہمارے کہہ دیتے ہیں, یا اگر ہمارے شوہر ہمیں مشکل وقت میں کہہ دیں پریشان نہ ہو, یہ مشکل حل ہو جائے گی. تو اگر ایک خاتون ایکسپیکٹ کر رہی کہ اس سے ایسا کہا جائے, تو ایک مرد بھی امید رکھتا ہے, ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے کہ اس سے بھی اس طرح کے. جناب رحمہ کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے شوہر کا ساتھ مشکل وقت میں دیا. تمام چیزیں چھن جانے کے بعد, آبادی سے نکالے جانے کے بعد, بیمار ہونے کے بعد بھی شوہر کا ساتھ دیتی رہی. کس طرح سے؟ جناب ایوب علیہ السلام اب اس مشکل وقت میں اس عالم میں نہیں تھے کہ جاتے کہیں پر کھیتی باڑی کرتے یا کہیں پر مزدوری کرتے, کہیں سے کچھ کما کر لاتے, نہیں, عالم ہی حالت ہی ایسی نہ تھی, آپ اس طرح سے بیمار ہیں. لیکن بیوی, ان کی عفت کا تقاضا یہاں پر یہ ہے کہ ان کی عفت نے انہیں آمادہ کیا. آپ کو اس بات کا خیال ہے کہ جناب ایوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی بھی ہیں اور میرا شوہر بھی ہے جو آج مشکل میں ہے, میں ساتھ نہیں چھوڑ سکتی. آپ آبادی میں جاتی, اعتراف کے, حتیٰ کہ لوگوں کے گھروں سے مانگ کر لاتی, اور جناب ایوب علیہ السلام کے لیے غذا فراہم کرتی تھی. کوشش کرنا بند نہیں کیا ہے, یقیناً ساتھ دیا ہے, اور ساتھ دیتی رہی, لا کر لوگوں کے گھروں سے کھانا لے کر آتی, پہلے نبی کو کھلاتی اللہ کے, اپنے شوہر کو کا پیٹ پالتی, اس کے بعد جو بچ جاتا وہ خود کھاتی. آپ بھی کہہ سکتی تھی کہ میں اس شخص کے ساتھ کیوں رہوں جبکہ یہ خود بھی کچھ کمانے کے لائق نہیں ہے, یہ خود کاشتکاری بھی نہیں کر سکتے, بیمار بھی ہیں, لہٰذا جہاں سے جو مل جائے میں اپنا ہی پیٹ بھر لوں, بڑی بات ہے. لیکن نہیں, آپ نے جو کچھ بھی ملا ہے پہلے شوہر کا عطا کیا ہے, شوہر کو دیا ہے, شوہر کا خیال کرتی, آبادی میں جا کر لوگوں سے مانگ کر لاتی تھی, اس طرح سے خیال رکھتی رہی. یعنی یہ مثال بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ نہیں چھوڑا, جس کا نتیجہ بھی اس واقعے کے آخر میں جناب ایوب کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بہترین نتیجہ اللہ نے زن و شوہر کو عطا کیا ہے. تو یہ آپ کی عفت تھی کہ جس نے آمادہ کیا کہ شوہر کا اس مشکل وقت میں بھی آپ ساتھ دیتی رہی اور قدم کو آپ نے پیچھے نہیں ہٹایا. جبکہ ایک امتحان نہیں ہے, چاہے بات ہو حضرت ایوب علیہ السلام کی دولت کی, شہرت کی, اولاد کا مر جانا کیا ایک عورت کے لیے آسان ہے؟ وہ بھی اولاد ایک دو نہیں, اتنی اولادیں اللہ نے دی تھی, تمام بیٹوں کا, تمام اولادوں کا مر جانا, کوئی بھی باقی نہ رہنا, اور صرف شوہر کا ہونا, اور شوہر کا بھی بیمار و علیل ہونا, اس قدر لوگوں کی طرف سے سوشل بائیکاٹ بھی ہونا, ان تمام چیزوں کا بھی سامنا کر رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ساتھ دیتی نظر ہیں, ٹوٹی ہوئی ہیں, لیکن پھر بھی سہارا دے رہی ہیں شوہر کو, خود کو بھی سنبھال رہی ہیں. یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایگزامپل ہے آج کے دور میں. اگر بات کی جائے تو یہ ہم تمام کے لیے, ہم تمام جو میرڈ ہے, ٹھیک ہے, ان تمام کے لیے کتنا بڑا پیغام دیتا ہے سسٹر. تک کہ آج تو ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر ایک چھوٹی سی مشکل بھی آ جائے تو ہم سب سے پہلے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیتے میرے تک نہیں آنا چاہیے, آپ کا مسئلہ ہے. جی آپ دیکھ لو, بی بی رحمہ بھی ایک عورت ہے. آج کی عورت کی بات کریں تو اکثر ہم اللہ سے بھی شکوے شکایتیں کرنے لگتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن اگر بی بی رحمہ کی جہاں ہم مثال لے رہے ہیں, ان کی بات کریں تو کیا ان کی زندگی میں کوئی ایسا مقام آیا کہ جب اتنی ساری مشکلات ایک ساتھ آ گئی تو یہ بھی ٹوٹنے لگی؟ جی, یہ جو سوال آپ کا ہے, اس میں پہلے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ جو آج ایک عام خاتون
جس طرح سے شکوے کرتی ہے یا جو اس کی ہمت ٹوٹنے پر اس کے شکوے خدا سے ہوتے ہیں وہ معاملہ بالکل الگ ہے. اور جناب ایوب کی زوجہ کا معاملہ وہ ایک دم الگ ہے. یعنی جناب ایوب کی زوجہ محترمہ کی جب دیکھ رہی بڑی مشکلات ہیں اور مشکلات ختم نہیں ہو رہی ہیں تو معاملہ یہ نہ تھا کہ آپ کو خدا سے کوئی شکوہ ہے یا کوئی گلہ ہے, نہیں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس بات سے پریشان ہو گئیں کہ اب کتنے دن تک کہ اپنے بیمار شوہر کی کمپلینس نہیں ہیں. لیکن ایک مرتبہ ایک دن صرف اتنا کہا اپنے شوہر سے, جو کہ اللہ کے نبی ہیں, جانتی ہیں آپ کی یہ خدا کے بہترین نبی ہیں, اگر یہ کہہ دیں تو خدا ان کی بات کو رد نہیں کرے گا. اس نیت سے انہوں نے ایک مرتبہ بڑے خلوص کے ساتھ عرض کی تھی اپنے شوہر کی خدمت میں, جبکہ یہ بھی واضح رہے کہ 18 برس تک کے اپنے شوہر کو پیٹھ پر اٹھائے پھرتی رہیں. یعنی اس طرح سے خدمت کی ہے اپنے شوہر کی کہ بھلا کیسے, کہاں پر ہم ایسے ایگزامپلز دیکھتے ہیں. 18 سال تک پر یہ مشکلات رہی ہیں, 18 برس تک کے اپنے پیٹھ پر اٹھائے کبھی ایک مقام پر لے جاتی, کبھی دوسری جگہ لے جاتی, وہاں انہیں رکھتی, پھر مانگ کر کھانا لاتی, ان کے لیے کھانا فراہم کرتی, ان کی خدمت کرتی, ان کے زخموں کو صاف کرتی, انہیں پانی پلاتی, تمام تر خدمتیں انجام دے رہی ہیں. لیکن کبھی بھی کہیں پر ہمت نہیں ٹوٹی. لیکن ایک مرتبہ خیال آ گیا اور اللہ کے نبی کا خیال کر کے کہ انہیں نبوت ملی ہے, تو یہ کہا کہ 18 سال ہو گئے ہیں اس مشکل کو, تو کیوں نہ آپ خدا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ دعا کریں. یعنی صرف ایک گزارش کر رہی ہیں, کوئی شکوہ نہیں, کہ کیوں نہ یا آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اب اللہ یہ آزمائش ختم کر دے. یہ جو آزمائشیں ہم پر ہیں, کیوں نہ آپ دعا کریں کہ خدا اب یہ آزمائش بس کر دے, ختم کر دے. فقط اتنی آرزو ظاہر کی ہے, کوئی شکوہ نہ تھا, کوئی شکایت نہیں تھی. اب دیکھیے زن و شوہر کا ایمان پر ہونا اور دین سے جڑا اگر کپل ہوگا تو کتنا فائدہ ہوتا ہے. اگر ایک عورت کہیں پر کم ہونے لگتی ہے تو اگر مرد دین سے جڑا ہوا ہے تو وہ اس لحاظ سے حالات کو سنبھال لیتا ہے, اور اگر ایک مرد بکھرنے لگتا ہے تو عورت دیندار ہے تو وہ اس حالات کو سنبھال سکتی ہے. جناب ایوب علیہ السلام نے ان کے اس سوال پر کہا کہ جب پروردگار عالم نے 50 سال تک کے مجھے خیر کی زندگی دی تھی, ابھی تو میں اس کا ہی شکریہ ادا نہیں کر پایا. 18 سال کی ان زحمتوں اور آزمائشوں کی شکوہ کیسے خدا سے میں کر دوں. یعنی کہ بہترین جملہ واقعاً ہمیں سوچنے پر آمادہ کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ جملہ کہ 50 برس تک کے جو خدا نے مجھ پر اپنی نعمتوں کی فراوانی کی, ابھی تو میں نے اس کا شکریہ مکمل طور پر میں کر ہی نہ پایا, تو 18 برس کی جو مشکلات ہیں میں ان کی شکایت کیسے خداوند عالم سے کر دوں. تو یہ مثال بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جناب رحمہ اور جناب ایوب علیہ السلام کی زندگی میں, یعنی دونوں زن و شوہر نے بہترین طریقے سے ایک مثال قائم کر دی. یعنی یہ تو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دے یہ بات سسٹر کہ نہ جانے پروردگار عالم نے ہمیں کتنی چیزوں سے نوازا ہے, لیکن کب ایسا مقام آتا ہے کہ جب ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو الحمدللہ زیادہ کریں اور کمپلینس کم کریں. بے شک اور جتنا زیادہ ہم خدا کا شکریہ ادا کریں گے, خدا نعمتوں میں اضافہ کرے گا اور مشکلات کو خاتمے کی طرف لے جائے گا, ختم کر دے گا مشکلات کو یقیناً. تو جس طرح سے آپ نے ابھی ان آزمائشوں کی بات کی اور یہ کہا کہ پروردگار عالم پھر ہمیں نوازتا ہی ہے, تو کیا اس بات کی دلیل ہمیں قرآن اور حدیثوں میں ملتی ہے؟ اور ساتھ ہی بس میں یہ چاہوں گی کہ آخر میں آپ ہمارے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہے گی, خصوصاً عورتوں کو, کہ کس طرح جناب رحمہ آج ہم تمام کے لیے ایک مثال ہے. جی بے شک پروردگار عالم نے جو کچھ بھی ہمیں حکم دیا وہ تمام چیزیں قرآن مجید میں موجود بھی ہیں. جناب ایوب علیہ السلام کا قصہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے اور یہ خود ایک واضح دلیل ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر دلیل کے طور پر کہ آزمائشوں کے ذریعے دراصل پروردگار عالم انسان کو قریب کرتا ہے, اور آزمائشیں بھی پروردگار عالم کچھ مخصوص لوگوں کی کرتا ہے, چنندہ کی ہی کرتا ہے جو گمراہ ہوتے ہیں. ہم بعض اوقات دیکھیں دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں بڑے فاسق و فاجر ہیں, جھوٹے ہیں, ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ لوگوں کو اذیتیں دیتے ہیں, ظالم ہیں, جابر ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگی بڑی اطمینان کی گزر رہی ہوتی ہے, بہت اچھی کٹ رہی ہوتی ہے زندگی. تو کیا مسئلہ یہ کہ خدا بڑا محبوب رکھتا ہے انہیں, ہم یہی سوچتے ہیں دیکھو ان کے پاس تو اتنا کچھ ہے, خدا انہیں تو سزا انہیں تو سزا نہیں دیتا. تو اللہ ظالم کو چھوٹ بھی دیتا ہے اور آزمائش اس کی کرتا ہے جسے خدا چنتا ہے, پسند کرتا ہے, اور آزمائش کے ذریعے تو یقیناً انسان کا عمل نکھر کر سامنے بھی آتا ہے. سورہ بقرہ کی ہم مثالیں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں وارد ہوا ہے کہ اور یقیناً ہم تمہیں تھوڑے خوف, تھوڑی بھوک اور اموال و نفوس یعنی مال اور نفوس اور ثمرات کی کمی سے آزمائیں گے, اور اے پیغمبر آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں.
یعنی ان تمام کے ذریعے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی مال چلا جائے گا، کبھی خود اس کے اپنے نفس پر نقصان کا وہ سامنا انسان کرے گا، ان تمام کے ذریعے اس انسان کی آزمائش کی جائے گی، اور اس کے لیے صبر کا راستہ ہے کہ جس کے ذریعے اس آزمائش میں وہ صبر کے ذریعے خدا کے بارگاہ میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 28 میں ہے کہ اور جان لو کہ یہ تمہاری اولاد اور تمہارے اموال ایک آزمائش ہے۔ اور اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے کہ اولاد کا مسئلہ، اولاد نہیں ہو رہی، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اگر اولاد ہونے کے باوجود بھی کوئی ایسی پریشانی ہے، کچھ اتار چڑھاؤ ایسے ہم دیکھ رہے ہیں اس کی زندگی میں، تو وہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اموال کے ذریعے، کبھی مال کے ذریعے خدا آزمائش کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اس بات کو پیش کیا گیا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء کرام کا ہے، اس کے بعد جو ان سے قریب ہو، اور اس کے بعد جن کا رتبہ بلند ہو۔ یعنی یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ آزمائش نیک لوگوں کی ہوتی ہے جو کہ خدا کی بارگاہ میں بلند مرتبہ رکھتے ہیں، یا تو انبیاء کرام، یا ان کے قریب ہونے والے، یا جن کا رتبہ خداوند عالم بڑھانا چاہتا ہے۔ جناب ایوب علیہ السلام کی زوجہ نے اپنے شوہر کے ساتھ اس آزمائش میں ساتھ دیا ہے۔ یہ ایک ہمارے لیے اس پیغام کو زمانے کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ واقعاً اگر ایک خاتون رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتی ہے، اگر اس کا عقد ہوتا ہے، تو اس کی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں۔ اسلام ہرگز آپ کو یہ نہیں کہتا کہ شوہر ظلم کرے، زیادتی کرے، تب بھی اس کی ظلم اور زیادتی کو آپ یہ کہہ کر کے بیچاری بن کر کے برداشت کریں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا ہے، اس کے بھی ہمیں حکم اسلام دے رہا ہے، اور ظلم کے خلاف تو بالخصوص اٹھنے کے لیے ہمیں کہا ہی گیا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھ رہے ہیں شوہر ظلم نہیں کر رہا، بلکہ اس کی نصیب کا مسئلہ ہے کہ اسے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو فریضہ ایک خاتون کا، ایک بیوی کا، ایک زوجہ کا، ایک وائف کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر آپ شوہر سے اپنی آرام و آسائش کو ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، تو مشکل اور دکھ بھری گھڑی میں اس کا ساتھ دینے کے لیے بھی خود کو آمادہ کریں، خود کو پریپیئر کریں، کیونکہ یہیں پر آپ کی فلاح ہے، یہیں پر آپ کی کامیابی ہے۔ خداوند عالم یقیناً ایسی بیویوں کو بہت بلند مرتبہ عطا کرتا ہے کہ جو شوہر کی مشکل کے وقت اس کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ جی بالکل ٹھیک سسٹر، تھینک یو سو مچ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔ آخر میں ویورز آپ سے بس یہی کہنا چاہیں گے کہ بی بی رحمہ آج ہم تمام کے لیے ایک بہترین مثال ہے، تاکہ جس طرح بی بی رحمہ اور حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں نہ جانے کتنی دشواریاں آئیں، آج دشواریاں ہماری زندگی میں موجود ہے۔ کافی بار ہم اکثر دیکھتے ہیں ہمارے لائف پارٹنرز کو سٹرگل کرتے ہوئے، چاہے پھر بات ہو فائنانس کی، ایموشنل سپورٹ کی، مینٹل سپورٹ کی، یا پھر ہمارے اپنے بچوں سے ریلیٹڈ ایشوز کی۔ سوال یہ پیدا اٹھتا ہے کہ ہم کتنا اپنے شریک حیات کے ساتھ ان کے مسئلوں میں شریک بن کر ان کے برابر کھڑے رہتے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارے الفاظ ان کے لیے پازیٹیو ہوتے ہیں جو ان کے زخموں پر مرہم بنتے ہیں، یا پھر وہ نمک کا کام کرتے ہیں۔ تو وہیں ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہمارے شریک حیات کے ساتھ ایک بہترین شریک بن کر کھڑے رہیں، ان کا ساتھ دیں، اور بی بی رحمہ کی مثال پر عمل کریں۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت۔ شکریہ۔